بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ارادت میں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ اعظم تھے۔ جس زمانہ میں حضرت بابا صاحب ملتان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لے گئے۔ مسجد مولانا منہاج الدین میں قیام فرمایا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد میں مطالعہ میں مشغول تھے۔ کتاب نافع آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت قطب صاحب کی نظر کیمیائے اثر ان پر پڑی۔ فرمایا، بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ بابا صاحب نے عرض کیا، کتاب نافع۔ یہ سن کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، انشاءاللہ تم کو نافع سے نفع ہوگا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ سنتے ہی بابا صاحب کا دل ہاتھوں سے نکل گیا۔ عرض کیا، خادم کو حضور کی خدمت اور نظر سعادت سے فائدہ ہوگا۔ آپ کھڑے ہو کر حضرت خواجہ قطب صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ ملتان میں چند روز قیام کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی روانہ ہونے لگے تو بابا صاحب نے آپ کے ساتھ دہلی جانا چاہا۔ حضرت قطب صاحب نے فرمایا، ابھی تم علم حاصل کرو، تکمیل تعلیم کے بعد میرے پاس دہلی آ جانا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہو گئے۔ بابا صاحب آپ کو کئی منزل تک رخصت کرنے ساتھ آئے۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی کے بعد بابا صاحب قندھار چلے گئے۔ وہاں کچھ عرصہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد تشریف لے گئے، وہیں دستار فضیلت حاصل کی۔ اس کے بعد ملتان واپس آ گئے۔ دوران تعلیم میں آپ کو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ بہاؤالدین مخموری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عہد الدین کرمانی اور شیخ شہاب الدین حضری اور دیگر مشائخ سے ملاقات کا استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ ملتان واپس آ کر دلول خدا طلبی میں دہلی تشریف لائے اور 5 رمضان 584 ہجری کو قطب صاحب کے ہاتھ بیعت ہو گئے۔ حضرت بابا صاحب نے پیر و مرشد کے حکم سے ریاضات و مجاہدات شروع کیے۔ غزنی دروازے کے قریب ایک حجرے میں ریاضت شروع کر دی۔ ہفتہ میں 2 بار پیر و مرشد کے حضور میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اسی دوران آپ نے چلہ معکوس اور سخت ریاضتیں کی۔ بابا صاحب اپنے حجرہ میں چلہ کر رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز حضرت قطب صاحب کے پاس تشریف لائے۔ حضرت قطب صاحب نے اپنے مریدوں کو پیر و مرشد کے حضور پیش کیا۔ ہر مرید نے اپنی حسب و لیاقت سے خواجہ غریب نواز سے روحانی علم اور نعمت حاصل کیا۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا، اور کوئی مرید رہ تو نہیں گیا؟ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں ایک فقیر چلہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آؤ چلو اسے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں بزرگ حضرت بابا صاحب کے قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ کثرت ریاضت و مجاہدات سے حضرت بابا صاحب میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ اس درجہ ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے، استقبال اور تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہو سکے۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر قدموں پر سر رکھ دیا۔ یہ حالت دیکھ کر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بختیار، اس نوجوان کو کب تک مجاہدوں کی آگ میں دھکیلتے رہو گے؟ آؤ ہم تم مل کر اس کو کچھ عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد بابا صاحب کا ایک بازو سرکار غریب نواز نے تھاما، دوسرا بازو قطب صاحب نے پکڑ کر کھڑا کیا۔ سرکار غریب نواز نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا، یا جل و جلالہ، فرید کو قبول فرما، درویش کامل کا مرتبہ عطا فرما۔ ندائی قبول ہو گیا۔ یہ غیبی آواز سن کر حضرت بابا صاحب پر کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت قطب صاحب نے بابا صاحب کو اسم اعظم تعلیم فرمایا۔ تمام علوم لدنی منکشف ہو گئے۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بابا صاحب کو خرقہ خاص عطا فرمایا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دستار اور دیگر لوازمات خلافت دے کر خلافت عطا فرمائی۔ حضرت بابا صاحب کو چشت کے 2 بادشاہوں کی طرف سے روحانی سلطنت ملی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بخشش کو نیب از شیخین بگر فتح مرید، بادشاہ یافتہ از بادشاہان جہاں، عالم کن گشت اقطاع تو
اے شاہ جہاں۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خطاب فرمایا، بختیار تم نے ایسے شہباز کو دام میں لے لیا جو سدرۃ المنتہا پر اپنا آشیانہ بنائے گا۔ یہ فرید شمع ہے جس کی روشنی سے درویشوں کا خانوادہ منور ہو جائے گا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اجمیر میں عطائے خرقہ و سجادگی۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں قیام پذیر ہونے کے بعد وقتاً فوقتاً پیر دستگیر حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ سب سے آخری مرتبہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر شریف جانے کا قصد کیا تو ایک عریضہ خواجہ غریب نواز کی خدمت میں ارسال کیا، اشتیاق پاپوشی ظاہر کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جواباً تحریر فرمایا، ضرور آؤ، مجھے بھی تم سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں بلانے کے لیے خط لکھوں، اب تم مجھ سے ملنے کے لیے جلد آؤ، یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواب ملتے فوراً روانہ ہو گئے۔ بعجلت تمام اجمیر پہنچ کر سعادت پاپوشی حاصل کی۔ کچھ دنوں پیر و مرشد کے حضور میں سعادت حضور حاصل فرمائی۔ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے دوستوں میں ان 3 صفات کی موجودگی ضروری ہوگی: اول خوف، دوم رضا، محبت کے ساتھ رضا کی موجودگی ضروری ہے دل میں، سوم محبت، سوائے حق کے سبحانہ کے اور کسی کا خیال نہ ہو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے صفحہ ہستی پر بقائے جاوید تحریر نہیں فرمایا۔ نقاش صورت ازل نے تمام ممکنات کے صفحہ ہستی پر کل شے حال کا وجہ تحریر فرمایا ہے، اس لیے دنیا میں ہر شخص کو سفر آخرت درپیش ہے۔ ایک روز اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں تو جانا ہی ہے، اب میرے سفر آخرت کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ احباب مجھ سے جدا ہو جائیں گے، میرا مدفن اجمیر ہوگا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وثیقہ خلافت و سجادگی لکھ کر عطا فرمائی، کلاه 4 ترکی سر پر رکھ کر دستار خلافت باندھی اور خواجہ عثمان ہارونی کا عصا قرآن شریف مسلح خرقہ عطا کرتے ہوئے فرمایا، یہ امانت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے خواجگان کو ملی تھی، میں نے اس امانت کا حق ادا کر دیا ہے، اب تمہارا کام ہے اس کا حق ادا کرو۔ اس کے بعد کچھ عارفانہ کلام ارشاد فرمائے اور میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا، میں نے تمہیں خدا کے سپرد کیا، منزل گاہ قریب تک پہنچایا، جہاں رہو خیر خوبی سے رہو، جہاں رہو خدا شناس بن کر رہو۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سر مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جاؤ اب دہلی چلے جاؤ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اجمیر سے دہلی واپس تشریف لائے۔ چند روز بعد ایک شخص نے اجمیر سے آ کر عرض کیا کہ اجمیر سے واپسی کے 20 روز بعد دستگیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے۔ یہ خبر وحشت اثر سن کر حضرت قطب صاحب زار و زار رونے لگے، اس قدر صدمہ ہوا بیان سے باہر ہے۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو موت نہیں آیا کرتی، مرا نہیں کرتے، ظاہر بینوں کی نگاہ سے غائب ہوا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز زندہ ہیں تا قیامت، ان کی تصرفات باقی رہیں گی۔ شیخ المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فوائد الفوائد میں تحریر فرمایا ہے، جمعہ کا دن تھا، قطب الدین بختیار کاکی عید کی نماز پڑھ کر اس مقام پر تشریف لائے جہاں آپ کا مزار مبارک ہے۔ کچھ دن قیام فرمایا، کھڑے ہو کر سوچتے رہے، اس زمانہ میں وہ زمین افتادہ غیر آباد تھی۔ حضرت کے دوستوں نے جو ساتھ تھے عرض کیا، آج عید کا دن ہے، زائرین دولت سرا پر تشریف آوری کے منتظر ہوں گے، یہاں ٹھہرنے اور دیر فرمانے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ اس قطع زمین کے مالک کو بلا لاؤ، خدام بلا لائے۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ زمین صرف خاص سے خرید کر فرمائی کہ یہ جگہ میری مدفن ہوگی۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب میں تحریر فرمایا ہے،
جس وقت حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے، ملتان میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کے مہمان ہوئے تو حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھانے کے بعد مسکراتے ہوئے فرمایا، بھائی بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ، دعوت تو خوب کی مگر خشک۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین سمجھ گئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ سما کی طرف تھا، چنانچہ فوراً ہی قوالوں کو طلب فرمایا اور خود خانقاہ کے دروازے پر لاٹھی لے کر کھڑے ہو گئے۔ جس وقت قوالوں نے گانا شروع کیا، حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب پر حال طاری ہو گیا اور آسمان گونجنے لگا۔ فرقہ شہابیہ اور سلسلہ سہروردیہ کے درویشوں کو معلوم ہوا حضرت بہاؤالدین کی خانقاہ میں قوالی ہو رہی ہے تو وہ سب جمع ہو کر خانقاہ میں آئے۔ ملتان کی خانقاہ میں 500 برس بعد یہ کیا خلاف شرح کام کیا جا رہا ہے؟ حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا، تم عجیب آدمی ہو، جن لوگوں کی دربانی بہاؤالدین کر رہا ہو ان کی نسبت خلاف شرح کام خیال کرنا ہرگز زیب نہیں دیتا۔ یہ فقراء حضرت مخدوم صاحب سے بحث مباحثہ کرنے لگے۔ آخر مجبور ہو کر مخدوم صاحب نے فرمایا، اگر تمہارے اندر کچھ طاقت ہو تو ان لوگوں کو سما سے روک دو۔ ان لوگوں کے دماغ میں ایک عجیب قسم کی رعونت بھری تھی، سیدھے خانقاہ میں داخل ہو کر محفل سما میں پہنچے۔ محفل سما میں داخل ہوتے ہی ان پر ذوق شوق طاری ہو گیا، سما سنتے ہی مدہوش ہو گئے، تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ تو یہ حالت تھی کہ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ حالت دیکھ کر ان پر رحم کرنے لگے۔ محفل سما کے خاتمہ پر ان سب لوگوں نے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اظہار عقیدت کیا، ارادت خلافت کی درخواست کی۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو لوگ مجھ سے استفادہ کے آرزو مند ہیں میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ یہ جماعت حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہانسی تک آئی۔ ہانسی پہنچ کر حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو داخل سلسلہ فرما دیا۔ سیر الاقطاب میں ہے کہ ایک روز اختیار الدین صاحب کچھ زر نقد بطور نظر نیاز حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ قطب صاحب نے قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ اختیار الدین نے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بے حد منت سماجت کی کہ کسی طرح قبول فرما لیں۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلح کا کونا اٹھا کر فرمایا، کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ حیران رہ گئے کہ بورے کے نیچے سونے کی ندی جاری ہے۔ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس شخص کو اس قدر تصرف حاصل ہو وہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اسی کتاب میں آپ پڑھ چکے ہیں، خواجہ غریب نواز سے بیعت ہونے سے پہلے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر سے ملاقات کے لیے ایک عمل پڑھا۔ مسجد سے بعد خضر سے ملاقات ہوئی۔ یہ واقعہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائے زمانہ کا تھا۔ آخر میں تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ بار بار حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے رہے تھے۔ میر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں مذکور ہے کہ میر صاحب مذکور طویل سیر و سیاحت کے بعد حضرت علاء الدین چشتی کی اجازت سے تقریباً 1200 سال دہلی میں حوض شمسی کے کنارے ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، میر صاحب ایک قبر کے سرہانے مشغول بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی برس میں مبتلا سامنے سے گزرا۔ فوراً ہی ایک نوجوان صاحب جمال نے اس بیمار آدمی کے کئی کوڑے رسید کیے، جس پر وہ زمین پر گر پڑا۔ وہ نوجوان تازیانے مارتا رہا یہاں تک کہ اس کے جسم سے برس زدہ کھال اتر کر زمین پر گر گئی اور وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ میر صاحب اس خرق عادت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس بیمار آدمی کے پاس جا کر حال دریافت کیا۔ اس نوجوان صاحب جمال نے کہا کہ اس مریض نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے صحت یابی کی التجا کی تھی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے مجھے اس خدمت پر مامور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے شفا فرمائی۔ اس کے بعد میر صاحب نے اس نوجوان سے عرض کیا کہ آپ کس سلسلہ کس ولایت کے بزرگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میرا نام سالار مسعود ہے، میرا مقام بہرائچ ہے۔ یہ فرما کر وہ غائب ہو گئے۔
سیر الاولیاء میں ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رات کو سوتے وقت 3000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ درود شریف یہ تھی: اللہم صلی علی محمد۔ اس زمانہ میں حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوش میں تشریف فرما تھے۔ سفر کا ارادہ تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے ایک حسین و جمیل خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح فرما دیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد آپ بشریت نئی دلہن کی صحبت اور رفاقت میں مشغول رہے۔ 3 شب درود و شریف پڑھنا قضا ہو گیا تھا۔ تیسرے دن آپ کو ایک مرید بزرگ رئیس احمد نے خواب میں دیکھا۔ ایک نہایت عالی شان محل ہے، اس کے ارد گرد بے شمار مخلوق جمع ہے۔ ایک بزرگ نورانی صورت اس محفل میں آ جا رہے ہیں۔ وہ لوگوں کا پیغام محل میں پہنچاتے ہیں اور وہاں سے جو کچھ جواب ملتا ہے اس کو واپس سناتے ہیں۔ رئیس احمد نے ایک شخص سے دریافت کیا، یہ کون بزرگ ہیں؟ عالی شان محل کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس محل میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں۔ اور یہ بزرگ حضرت عبداللہ بن مسعود سے عرض کیا، میرا پیغام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجئے۔ فلاں شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار کا متمنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل میں تشریف لے گئے۔ جواب لائے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ابھی اس شخص میں میرے دیدار کی استعداد پیدا نہیں ہوئی، اور تو میرا سلام قطب الدین اوشی کو پہنچا دو کہ میری طرف سے کہنا کہ تو ہر روز ہر رات کو تحفہ میرے پاس پہنچاتا ہے، وہ مجھے ملتا ہے۔ کیا بات ہے کہ 3 روز سے نہیں آیا ہے؟ خواب سے بیدار ہو کر رئیس احمد نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کیا۔ حضور سرور کائنات کا پیغام سنتے ہی آپ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا، ہاں، کیا فرمایا؟ رئیس احمد نے عرض کیا، فرمایا جو تحفہ تم رات کو بھیجا کرتے تھے وہ 3 شب سے نہیں پہنچا۔ حضرت قطب صاحب نے فرمایا، بے شک میں 3 رات سے اپنی نئی بیوی کے چونچلے میں لگا ہوا ہوں، اسی وجہ سے 3 روز سے درود شریف کا تحفہ ناغہ ہو گیا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت بیوی کو بلا کر مہر ادا کر کے طلاق دے دی اور بدستور وظائف میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی تشریف آوری تک کوئی نکاح نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوض شمسی کی تعمیر۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مدت سے آرزو تھی کہ شہر کے قریب پانی کا ایک حوض تیار کروایا جائے۔ اس زمانے میں شہر میں پانی کی قلت تھی۔ ایک روز سلطان شمس الدین التمش نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ایک مقام پر گھوڑے پر سوار ہیں اور فرما رہے ہیں، اے شمس الدین، اس مقام پر حوض تعمیر کر۔ سلطان موصوف نے خواب سے بیدار ہو کر فوراً ایک خادم حضرت صاحب کے پاس بھیجا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر ارشاد ہو تو حاضر عرض کروں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سے کہہ دینا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ حوض تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے میں اس جگہ جا رہا ہوں، تم آ جاؤ۔ سلطان شمس الدین گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ پتہ چلا کہ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فلاں جگہ رونق افروز ہیں، تمہاری آمد کے منتظر ہیں۔ سلطان گھوڑا دوڑاتا ہوا حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد سلطان موصوف نے حضرت قطب صاحب کی دست پوشی فرمائی۔ سلطان موصوف نے جس جگہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما کر خواب میں دیکھا تھا، وہاں گھوڑے کے سم کے نشان موجود تھے، پانی جاری تھا۔ سلطان شمس الدین نے اس جگہ حوض تعمیر کروا دیا جو آج تک موجود ہے، اور عین اسی مقام پر جہاں گھوڑے کے سم دیکھے گئے تھے ایک برج تعمیر کروایا۔ اہل وطن آج بھی اس مقام مقدسہ کی زیارت کر کے فیوز و برکات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔
سلطان الشورا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قرآن صادین میں اس حوض کی بہت کچھ تعریف فرمائی ہے۔ اس حوض کے کنارے اکثر اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ خواجہ قطب صاحب اس حوض کے کنارے عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس حوض کے کنارے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا دربار قطبیت آراستہ ہوتا تھا۔ درباریوں میں حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری، شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، تاج الدین قابل ذکر ہیں۔ اس حوض کے کنارے حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے رجال الغیب آیا کرتے تھے۔ مسالک الساکلین میں سے ہے کہ ایک روز ایک شتر سوار نیلے رنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے اس حوض پر آیا، غسل کر کے دوگانہ ادا کیا۔ اس وقت اس مسجد میں جو سلطان شمس الدین کے لنگر خانہ کے قریب لبے حوض واقع تھی، بزرگان موصوف صدر موجود تھے۔ نماز کے بعد اس بزرگ نے بآواز بلند دریافت کیا کہ اس مسجد میں کون کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ شیخ تاج الدین منور رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، چند فقراء یاد الہی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سوار نے کہا کہ میرا سلام خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد عطا قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے۔ ان سے کہہ دو کہ خادم خاص ابو سعید دمشقی نے سلام عرض کیا ہے۔ جس وقت حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید دمشقی کا نام سنا، درویشوں کے ہمراہ ملاقات کے لیے دوڑے۔ اس جگہ پہنچے مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو سعید دمشقی رجال الغیب میں سے ہیں؟ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حوض شمسی کا کنارہ اور عیدگاہ کوہنہ کی پشت پہ یہ دونوں مقامات اجابت دعا کے ہیں۔ یہاں جو دعا کی جاتی ہے فضل خداوندی سے قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ رات شب بیداری اور عبادت خداوندی میں بسر کی جائے۔ سیر الاقطاب میں ہے کہ سلطان الطارقین حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم دے کر دہلی تشریف لے آئے تھے۔ راستہ میں کفس پرندہ کا گانا سنا۔ اس پرندہ کی چونچ میں 1200 سوراخ ہوتے ہیں۔ جس وقت اس پرندہ پر مستی کا عالم طاری ہوتا ہے، اس پرندہ کی چونچ کے سوراخوں سے قسم قسم کی آوازیں نکلتی ہیں۔ حضرت قاضی صاحب اس پرندے کا گانا سن کر مست دم بخود ہو گئے، وجد طاری ہو گیا۔ بہت دیر تک ذوق کی حالت طاری رہی۔ افاقہ کے بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا، حمید الدین، یہ سما جو تم نے آج سنا بڑے بڑے اولیاء اور مشائخ نے سنا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، میں تو سما کا عاشق ہوں، اگر قوال میسر آ جائیں تو سما سنو۔ حضرت خضر نے فرمایا، جب سے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سما ترک کیا ہے، اس وقت سے یہ حالت ہے، اگر کوئی شخص سما سنتا ہے اس کو دار پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت نے قوالوں کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا ہے۔ اب قوال کسی محفل سما میں نہیں جاتے، لیکن ان کے بعد حضرت خواجہ ناصر الدین یوسف، حضرت شیخ حاجی شریف مدنی خوب سما سنا کرتے تھے۔ کسی شخص کی مجال نہ تھی کہ ان حضرات کو منع کر سکے۔ اس زمانہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی بھی سما سنا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت نے آپ کو منع کیا، علماء نے بھی بحث مباحثے کیے، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالب رہے۔ آج کل سوائے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے کس کی طاقت ہے کہ سما سن سکے؟ قاضی صاحب حضرت خواجہ خضر کی زبان سے بات سن کر خاموش ہو گئے۔ بازار جا کر غلام خرید لائے، ہر ایک کو نعت خوانی سکھائی۔ چند روز میں یہ لوگ بہترین قوال بن گئے۔ حضرت قاضی صاحب روزانہ سما سننے لگے۔ یہ خبر شہر میں پھیل گئی۔ قاضی سعد الدین منہاج سراج، قاضی عماد ہند مبارک غزنوی نے تان بازی شروع کر دی۔ یہ کہنا شروع کر دیا، لو، قاضی حمید الدین ناگوری نے اپنے پیروں کے طریقہ کے خلاف سما سننا شروع کر دیا ہے۔ حضرت قاضی صاحب کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا، میں چشتی ہوں، میرے پیر چشتی ہیں، مجھے جو کچھ ملا ہے چشتیوں سے ملا ہے، میرے لیے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ حجت نہیں۔
اس واقعہ کے کچھ روز بعد حضرت قاضی صاحب بغداد تشریف لے گئے اور اپنے ایک مرید کامل کے ہاں قیام کیا۔ وہ مرید مالدار آدمی تھا، اس کے پاس 40 حجرے تھے۔ مرید نے سب حجروں کے دروازے کھول دیے، صرف ایک حجرہ مقفل رکھا۔ حضرت قاضی صاحب نے پوچھا، یہ حجرہ تم نے کیوں نہیں کھولا؟ مرید نے عرض کیا، حضرت اس حجرہ میں ایک نے نواز خلیفہ کے خوف سے چھپا رکھا ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا، میں تو سما کا دل دادا ہوں، تم کسی بات کا خوف نہ کرو، اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ آدمی حاضر ہو گیا۔ حضرت قاضی صاحب کے حکم سے نوازی شروع کر دی۔ محفل سما گرم ہو گئی۔ قوالی کی آواز سن کر لوگوں نے قاضی اور مفتی شہر کو اطلاع کر دی۔ قاضی صاحب کے حکم نامہ پر آیا کہ عدالت میں حاضر ہو کر محفل سما کے جواز پر بحث کرو، اگر ثبوت باہم نہ پہنچاؤ تو دار پر کھچوا دیے جاؤ گے۔ قاضی صاحب پر کیفیت طاری ہو گئی۔ قاصد کھڑا ہو گیا۔ جب صحیح حالت پر آئے تو حکم عدالت سنایا گیا۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ سما تمام آدمیوں کے واسطے حرام نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے حرام ہے، خاص کے لیے حلال ہے۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ ابھی چند قدم ہی گیا تھا، قاضی صاحب نے اس کو واپس بلا کر فرمایا، قاضی اور مفتی صاحب سے کہہ دینا کل تمام علماء حاضر ہوں، یہ فقیر بھی حاضر ہوگا۔ اگر یہ فقیر سما سننے کا اہل ہوگا تو سما ضرور سنے گا، ورنہ جہاں اور لوگوں کو پھانسی دی گئی، حمید الدین کو بھی صحیح۔ الغرض عدالت کا ہر کارہ حکم نامہ کا جواب سن کر رخصت ہو گیا۔ قاضی اور مفتی صاحبان کو قاضی صاحب کے جواب سے مطلع کیا۔ قاضی اور مفتی صاحبان اس بات پر رضامند ہو گئے۔ حضرت قاضی صاحب نے اپنے مرید سے فرمایا، اب تم یہ کام کرو کہ کل کو مفتی اور قاضی کو اپنے ہاں ضیافت پر مدعا کرو۔ یہاں شہر میں قوال تو ہے نہیں، جس قدر جمع کر سکو جمع کر لو اور صحن میں رکھ دو۔ رات بھر 72 قوال جمع ہو گئے۔ یہ تمام مزامیر وسط صحنما میں کپڑا ڈال کر رکھ دیے گئے۔ مرید نے مفتی اور قاضی کو دعوت نامہ بھیج دیا۔ اگلے دن قاضی مفتی صاحب تشریف لے آئے۔ پوچھنے لگے، حمید الدین ناگوری کہاں ہے؟ قاضی نے فرمایا، میں ہوں، میرا نام حمید الدین ہے، سما سنتا ہوں، سما میں مباح تصور کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں دل کا مریض ہوں، ورنہ دل کا علاج سما ہی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اگر کسی پیاسے کو شدت تشنگی کے وقت پانی میسر نہ ہو اور جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی حالت میں شراب پینا مباح ہے تاکہ مسلمانوں کی جان ضائع ہونے سے محفوظ رہے۔ حضرت امام شافعی کا قول ہے، حزن و ملال رفع کرنے کے واسطے سما سننا مباح ہے۔ قاضی صاحب فاضل یگانہ اور عالم بے بدل تھے۔ قاضی اور مفتی صاحبان کے سامنے سما سے متعلق ایسے واضح دلائل پیش کیے کہ قاضی صاحب مفتی صاحب ان کی تردید نہیں کر سکے۔ ان کو ماننا پڑا کہ قاضی صاحب بولے، ہاں ائمہ کی کتب میں اس طرح لکھا ہے، آپ صاحب ولایت ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسی دلیل و برہان دکھا دیجئے جس سے ہم سما کے معتقد ہو کر اہل سما بن جائے۔ حضرت قاضی صاحب نے اسی وقت مزامیر کو اشارہ کیا۔ تمام مزامیر خود بخود بجنے لگے۔ مجلس پر کیفیت طاری ہو گئی۔ قاضی صاحب مفتی صاحب پر بھی وجد طاری ہو گیا۔ قاضی صاحب بھی وجد میں آ گئے۔ حضرت قاضی صاحب نے قاضی مفتی صاحب پر تیز نظر ڈالتے ہوئے فرمایا، اے محفل سما میں، یہ فرماتے ہی قاضی صاحب دیوانہ وار رقص کرنے لگے۔ بڑی دیر تک یہ حالت رہی۔ جب حالت درست ہوئی، قاضی صاحب نے حضرت قاضی صاحب کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی۔ حضرت قاضی مفتی اور دیگر حاضرین مجلس نے اقرار کیا کہ بلا شبہ سما اہل سما کے لیے مباح ہے۔ اس کے بعد قاضی حمید الدین بغداد سے رخصت ہو کر دہلی روانہ ہو گئے۔ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں پیر و مرشد حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکی کی خدمت میں بابرکت میں حاضر تھا۔ ایک روز ہانسی جانے کی کثرت سے اٹھا۔ حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ میری طرف دیکھتے ہوئے آبدیدہ ہو کر فرمایا، مولانا فرید الدین، میں جانتا ہوں تم ہانسی جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا، میں تابع اور فرمان ہوں۔ فرمایا، جاؤ۔
کلام قدرت یوں ہی لکھ چکی ہے، تم میرے سفر آخرت کے وقت میرے پاس موجود نہیں ہوگے۔ حضرت قطب صاحب نے حاضرین کی طرف توجہ دے کر فرمایا، آؤ ہم سب مل کر اس فقیر کی نعمت دین و دنیا میں اضافہ کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد مسلح اور عصا عنایت کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری امانت سجادہ، خرقہ، دستار، نالین قاضی حمید الدین ناگوری کو دے جاؤں گا۔ تم میری وفات کے 5ویں روز یہاں آؤ گے، تمہاری امانت تمہیں مل جائے گی۔ میں نے تمہیں اپنا سجادہ نشین اور قائم مقام مقرر کیا ہے۔ تم ان تبرکات کو نہایت ادب کے ساتھ رکھنا اور جس کو اس کا اہل سمجھو دے دینا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی یہ وصیت سن کر حاضرین مجلس زارو زار رونے لگے، شور ماتم برپا ہو گیا۔ حاضرین مجلس نے دعا کی کہ اس کے بعد حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی آغوش میں لے کر فرمایا، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ملاقات ظاہری کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ جاؤ، میں نے تمہیں خدا کے سپرد کیا، میں نے زمین خدمت پر سر رکھ دیا اور ہانسی روانہ ہو گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی تاریخ وصال میں اختلاف ہے۔ ایک روایت ہے حضرت قطب صاحب کی تاریخ وصال 4 ربیع الاول ہے۔ دوسری روایت ہے مطابق 645 ہجری کو سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں وصال فرمایا۔ وصال کے وقت خواجہ قطب صاحب کی کیا عمر ہوگی؟ کسی نے 50 برس، کسی نے 52 تو کسی نے 74 اور کسی نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر محض 30 برس بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتے ہی کوہرام مچ گیا، صف ماتم بچھ گئی، جنازہ تیار ہو گیا۔ سلطان شمس الدین اولیاء، مرید خاص آن حضرت اور دیگر خلفاء، فقراء، مشائخ دہلی کے عوام و خاص جمع ہو گئے۔ نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی۔ حضرت مولانا ابو سعید نے اعلان کیا، ہمارے خواجہ کی وصیت ہے کہ میرے جنازہ کی نماز وہ آدمی پڑھائے جو کسی فعل حرام کا مرتکب نہ ہوا ہو، جس کی عصر کی سنت اور تکبیر اول فوت نہ ہوئی ہو۔ باوجود کہ اس مجمع میں سینکڑوں اولیاء، علماء، فضلاء، عبادت و زہداء موجود تھے، لیکن سب حیران تھے، حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ سلطان شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ چپ و راست نظر ڈال رہے تھے کہ کون نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا، مگر صدائے برخاست، آخر جنازہ رکھے رکھے جب دیر ہو گئی تو سلطان شمس الدین یہ فرماتے ہوئے آگے بڑھے، میں نہیں جانتا کسی شخص کو میرے حال کی اطلاع ہو، لیکن چونکہ میرے خواجہ کا حکم کے سوا چارہ نہیں۔ نماز جنازہ کے بعد ایک طرف سے جنازہ کو کندھا حضرت سلطان شمس الدین نے دیا اور 3 اطراف سے مشائخ نے دیا اور جائے مزار مبارکہ پر لے جا کر آپ کو سپرد آغوش خاک کر دیا۔ جس روز حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اسی رات کو حضرت شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانب پرواز ہیں، فرما رہے ہیں، اے بدر الدین، خدا کے دوست مرا نہیں کرتے۔ خواب سے بیدار ہو کر مجھے معلوم ہوا حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے ہیں۔ حضرت حمید الدین ناگوری سے منقول ہے، فرماتے ہیں قطب صاحب کی تدفین کے بعد مزار مبارک پر حاضر تھا، منکر نکیر حضرت قطب صاحب کے پاس آئے، مؤدب ہو کر بیٹھ گئے، 2 فرشتے آسمان سے اتر کر آئے، انہوں نے سلام حضرت قطب صاحب کی خدمت میں پیش کیا اور ایک کاغذ سے لکھا ہوا تحریر پیش کیا۔ اے قطب رحمت اللہ علیہ، میں تم سے خوش ہوں، آج تمہاری برکت سے امت محمدی کے تمام گناہگاروں کی قبروں سے عذاب اٹھا دیا گیا۔ زندہ آدمیوں نے تم سے فائدہ حاصل کیا، مردے تمہارے فیض سے کیوں محروم رہے؟ اس کے بعد یہ دونوں فرشتے واپس چلے گئے۔ 2 فرشتے آئے، انہوں نے منکر نکیر سے کہا، خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے قطب صاحب رحمت اللہ علیہ سے کوئی سوال نہیں کرنا، میں خود ان سے سوال کر چکا ہوں، انہوں نے ہر سوال کا صحیح جواب دیا، واللہ عالم۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوب میں تحریر فرمایا ہے، جس وقت حضرت خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے، ملتان میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کے مہمان ہوئے تو حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ نے کھانا کھانے کے بعد مسکراتے ہوئے فرمایا، بھائی
بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ، دعوت تو خوب کی مگر خشک۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین سمجھ گئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا اشارہ سما کی طرف تھا، چنانچہ فوراً ہی قوالوں کو طلب فرمایا اور خود خانقاہ کے دروازے پر لاٹھی لے کر کھڑے ہو گئے۔ جس وقت قوالوں نے گانا شروع کیا، حضرت خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ علیہ کے اصحاب پر حال طاری ہو گیا اور آسمان گونجنے لگا۔ فرقہ شہابیہ اور سلسلہ سہروردیہ کے درویشوں کو معلوم ہوا حضرت بہاؤالدین کی خانقاہ میں قوالی ہو رہی ہے، تو وہ سب جمع ہو کر خانقاہ میں آئے۔ ملتان کی خانقاہ میں 500 برس بعد یہ کیا خلاف شرح کام کیا جا رہا ہے؟ حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا، تم عجیب آدمی ہو، جن لوگوں کی دربانی بہاؤالدین کر رہا ہو ان کی نسبت خلاف شرح کام خیال کرنا ہرگز زیب نہیں دیتا۔ یہ فقراء حضرت مخدوم صاحب سے بحث مباحثہ کرنے لگے۔ آخر مجبور ہو کر مخدوم صاحب نے فرمایا، اگر تمہارے اندر کچھ طاقت ہو تو ان لوگوں کو سما سے روک دو۔ ان لوگوں کے دماغ میں ایک عجیب قسم کی رعونت بھری تھی، سیدھے خانقاہ میں داخل ہو کر محفل سما میں پہنچے۔ محفل سما میں داخل ہوتے ہی ان پر ذوق شوق طاری ہو گیا، سما سنتے ہی مدہوش ہو گئے، تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ تو یہ حالت تھی کہ حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی یہ حالت دیکھ کر ان پر رحم کرنے لگے۔ محفل سما کے خاتمہ پر ان سب لوگوں نے حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ سے اظہار عقیدت کیا، ارادت خلافت کی درخواست کی۔ حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو لوگ مجھ سے استفادہ کے آرزو مند ہیں میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ یہ جماعت حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہانسی تک آئی۔ ہانسی پہنچ کر حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کو داخل سلسلہ فرما دیا۔ سیر الاقطاب میں ہے کہ ایک روز اختیار الدین صاحب کچھ زر نقد بطور نظر نیاز حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ قطب صاحب نے قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ اختیار الدین نے حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ کی بے حد منت سماجت کی کہ کسی طرح قبول فرما لیں۔ حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مسلح کا کونا اٹھا کر فرمایا، کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ حیران رہ گئے کہ بورے کے نیچے سونے کی ندی جاری ہے۔ قطب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس شخص کو اس قدر تصرف حاصل ہو وہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اسی کتاب میں آپ پڑھ چکے ہیں، خواجہ غریب نواز سے بیعت ہونے سے پہلے حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت خضر سے ملاقات کے لیے ایک عمل پڑھا۔ مسجد سے بعد خضر سے ملاقات ہوئی۔ یہ واقعہ قطب صاحب رحمت اللہ علیہ کے ابتدائی زمانہ کا تھا۔ آخر میں تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ حضرت خضر رحمت اللہ علیہ بار بار حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے رہے تھے۔ میر سلطان رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں مذکور ہے کہ میر صاحب مذکور طویل سیر و سیاحت کے بعد حضرت علاء الدین چشتی کی اجازت سے تقریباً 1200 سال دہلی میں حوض شمسی کے کنارے ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، میر صاحب ایک قبر کے سرہانے مشغول بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی برس میں مبتلا سامنے سے گزرا۔ فوراً ہی ایک نوجوان صاحب جمال نے اس بیمار آدمی کے کئی کوڑے رسید کیے، جس پر وہ زمین پر گر پڑا۔ وہ نوجوان تازیانے مارتا رہا یہاں تک کہ اس کے جسم سے برس زدہ کھال اتر کر زمین پر گر گئی اور وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ میر صاحب اس خرق عادت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس بیمار آدمی کے پاس جا کر حال دریافت کیا۔ اس نوجوان صاحب جمال نے کہا کہ اس مریض نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے صحت یابی کی التجا کی تھی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے مجھے اس خدمت پر مامور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے شفا فرمائی۔ اس کے بعد میر صاحب نے اس نوجوان سے عرض کیا کہ آپ کس سلسلہ کس ولایت کے بزرگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میرا نام سالار مسعود ہے، میرا مقام بہرائچ ہے۔ یہ فرما کر وہ غائب ہو گئے۔ سیر الاولیاء میں ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رات کو سوتے وقت 3000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ درود شریف یہ تھی، اللہم صلی علی محمد
اس زمانہ میں حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوش میں تشریف فرما تھے۔ سفر کا ارادہ تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے ایک حسین و جمیل خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح فرما دیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد آپ بشریت نئی دلہن کی صحبت اور رفاقت میں مشغول رہے۔ 3 شب درود و شریف پڑھنا قضا ہو گیا تھا۔ تیسرے دن آپ کو ایک مرید بزرگ رئیس احمد نے خواب میں دیکھا۔ ایک نہایت عالی شان محل ہے، اس کے ارد گرد بے شمار مخلوق جمع ہے۔ ایک بزرگ نورانی صورت اس محفل میں آ جا رہے ہیں۔ وہ لوگوں کا پیغام محل میں پہنچاتے ہیں اور وہاں سے جو کچھ جواب ملتا ہے اس کو واپس سناتے ہیں۔ رئیس احمد نے ایک شخص سے دریافت کیا، یہ کون بزرگ ہیں؟ عالی شان محل کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس محل میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں۔ اور یہ بزرگ حضرت عبداللہ بن مسعود سے عرض کیا، میرا پیغام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجئے۔ فلاں شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار کا متمنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل میں تشریف لے گئے۔ جواب لائے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ابھی اس شخص میں میرے دیدار کی استعداد پیدا نہیں ہوئی، اور تو میرا سلام قطب الدین اوشی کو پہنچا دو کہ میری طرف سے کہنا کہ تو ہر روز ہر رات کو تحفہ میرے پاس پہنچاتا ہے، وہ مجھے ملتا ہے۔ کیا بات ہے کہ 3 روز سے نہیں آیا ہے؟ خواب سے بیدار ہو کر رئیس احمد نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کیا۔ حضور سرور کائنات کا پیغام سنتے ہی آپ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا، ہاں، کیا فرمایا؟ رئیس احمد نے عرض کیا، فرمایا جو تحفہ تم رات کو بھیجا کرتے تھے وہ 3 شب سے نہیں پہنچا۔ حضرت قطب صاحب نے فرمایا، بے شک میں 3 رات سے اپنی نئی بیوی کے چونچلے میں لگا ہوا ہوں، اسی وجہ سے 3 روز سے درود شریف کا تحفہ ناغہ ہو گیا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت بیوی کو بلا کر مہر ادا کر کے طلاق دے دی اور بدستور وظائف میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی تشریف آوری تک کوئی نکاح نہیں کیا۔